جب سرکار زمین پر ظاہر ہوں گے تو دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک جو شدت ملاقات میں جاگ رہے تھے بادل دروازوں پہ آ جائیں گے، جسے کل کی گفتگو یاد ہے، اور سواری بن کے انہیں ولی العصر کے قریب لے جائیں گے۔ دوسرے وہ ہوں گے جو کہیں گے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انکار کریں گے امام کی آمد کا۔ تیسرا گروہ یہ ہوگا کہ وہ آنا چاہے گا لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ ان کے کان میں 2 طرح کی آوازیں آئیں گی۔ ایک آواز شیطان ان کے کان میں پہنچ جائے گا کیونکہ سفیانی کا بھی خروج ہو چکا ہوگا، وہ سفیانی کو مہدی سمجھ لیں گے، وہ دجال کو اپنا مسیحا سمجھ لیں گے، کیونکہ ان کے پاس انتظار تھا، معرفت نہیں تھی۔ ان کے پاس انتظار تھا، معرفت نہیں تھی۔ آپ ملاقات با امام زمانہ سید حسن ابتہی نے 2 جلدوں پہ کتاب لکھ دی ہے ان لوگوں کی جن کی امام سے ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کے میری قوم کو میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے، کہاں ہم کہاں وہ، ہم کہاں ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ پہلا وہ خوف ہے جو تمہیں امام سے دور کرتا ہے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، کثرت گناہ ہمیں امام سے ملاقات نہیں کرنے دیتی۔ اگر کثرت گناہ کی وجہ سے وہ ہم سے ملاقات نہیں کرتے تو اپنی محبت ہمارے دلوں میں کیوں رکھی ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ امام سے ملاقات کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے، امام سے ملاقات ہو نہیں سکتی؟ عرب کی ایک خاتون، ملاقات امام زمانہ میں حسن ابتہی نے لکھا ہے، عرب کی ایک خاتون برقع پہن کے سوتی تھی۔ خواتین نے کہا تو برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا اگر سوتے ہوئے امام آ جائیں برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے پاس جاؤں گی؟ عراق کا ایک شخص ہر روز سواری لے کے باہری چوک پہ آ جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اسے کہا امام کا انتظار کر رہا۔ لوگوں نے اسے تانے دینے شروع کر دیے، جوانوں نے اسے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن نوجوانوں کی ایک ٹولی وہاں سے آئی، مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے تو یہاں ہے؟ پہاڑی کے پیچھے امام آ گئے ہیں۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور آج تک واپس نہیں آیا۔ یقیناً لشکر امام میں شامل ہو گیا۔ شدت ملاقات 3 حصوں میں تقسیم، اور تیسرا گروہ یہ کہے گا کدھر جائیں؟ اس سے سفیانی کی آواز بھی کانوں میں گونج رہی ہوگی۔ وہ سفیانی کو مسیحا سمجھیں گے، دجال کو مہدی سمجھیں گے اور غلط امام کا انتخاب کر بیٹھیں گے ناقص معرفت کی وجہ سے۔ جمادی الثانی اور رجب، میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا، اس میں کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ امام فرماتے دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ زمین میں چاند گرہن پہلے ہوتا ہے اور سورج گرہن بعد میں ہوتا ہے، لیکن جب امام کی آمد کا سال ہوگا تو سورج گرہن پہلے ہوگا اور چاند گرہن بعد میں ہوگا، اور ایک ہی مہینے میں یہ 2 گرہن آئیں گے۔ ایک مہینے میں یہ 2 گرہن لگ چکے ہوں گے۔ زمین پر عالمی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں جو اس دور کے لوگ پڑھتے تھے شاید انہیں اس طریقے سے استعارے سمجھ میں نہ آتے ہوں جو آج کے دور کے لوگوں کو آ سکتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں کہتی تھیں کہ مشرق سے آگ نکلے گی اور مغرب کے لوگ دیکھیں گے۔ اس دور میں چمڑے پہ حدیثیں لکھنے والے سوچتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق سے آگ نکلے اور مغرب کے لوگ دیکھیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو مشرق سے بھی اگر آگ نکلتی ہے تو مغرب کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ مشرق سے آگ نکلے گی، مغرب کے لوگ دیکھیں گے اور زوردار دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ یہ آج کے دور کے علماء اس کی شرح جو غیبت پہ کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پر عالمی جنگوں کی علامت ہے کہ زمین پر کثرت کے ساتھ عالمی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں رجب اور شعبان کے بعد پھر رمضان آئے گا۔ کتنی واضح نشانیاں امام بتا کے گئے۔ جمادی الثانی اور رجب، کثرت کے ساتھ بارشیں، 2 گرہن کا اکٹھا ہونا۔ پھر امام فرماتے ہیں اس رمضان میں جب تم 23 رمضان کے اعمال کر لو تو اپنے دروازوں کو بند کر دینا اور زمین پر لیٹ جانا، کیونکہ کثرت کے ساتھ تمہارے کانوں میں اتنی زوردار دھماکوں کی آوازیں آئیں گی۔ اسے بھی علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی عالمی جنگوں کی علامت ہے، اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی میزائل فائر کیا جائے تو تم زمین پر لیٹو۔ جو آج کے ماہرین دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں وہ صدیوں پہلے امام کہہ چکے تھے۔ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی احتیاطی تدابیر کیا ہوں گی۔ جمادی الثانی رجب یہ گزر چکا ہوگا۔ رمضان کی 23 شدید جنگوں کا آغاز ہوگا۔ امام کا ظہور ہوگا عاشور کے دن، روز عاشور ہوگا، اور اس سال روز عاشور بروز جمعہ ہوگا۔ اس سال روز عاشور بروز جمعہ ہوگا۔ اب یہاں پر حدیث کی کتابیں لکھتی ہیں کہ خراسان سے سیاہ پرچموں کے ساتھ ایک سب سے بڑا لشکر جو 10,000 کی تعداد میں ہوگا وہ امام سے نصرت کے لیے نکلے گا۔
جب میں نے یہ حدیث کی نشانی پڑھی تو میں نے دیکھا کہ خراسان سے مراد کیا ہے، تو کہا پرانا افغانستان بھی خراسان تھا اور آج ایران خراسان ہے، لیکن نہ افغانستان کے پرچم میں سیاہی ہے نہ ایران کے پرچم میں سیاہی ہے۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے ساری ملکوں کے جھنڈے دیکھے کہ کون سے ملک کا ایسا پرچم ہے جو سارا سیاہ ہو۔ پوری دنیا میں صرف عباس ہی کا پرچم ایسا ہے جو سیاہ، اگر ہاتھ یہیں پہ ہیں تو پھر مجھے یہیں پہ جملہ کہہ دینا ہے، یہ ملکوں کا جلوس نہیں آئے گا، اشور میں عزاداری کا جلوس نکلا ہوگا، امور ہو جائے گا، جلوس کا رخ امام کی طرف ہو جائے گا۔ یہ جو تمہیں کہا جاتا نا کہ عزاداری کے جلوسوں میں جاؤ، یہ امام کی طرف جانے کی ریہرسل ہے۔ یہ امام کے لیے نکلنا، گھروں سے نکلنا، بچوں کو لے کے، پردہ داروں کو لے کے، ننگے پاؤں چلنا، یہ ہر سال تمہیں کربلا سکھاتا ہے کہ جب امام آئے تو تم نے کیسے نکلنا ہے۔ لوگ امام کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، چاروں طرف سے لوگ دوڑ رہے ہوں گے۔ امام مکہ میں پہنچ چکے ہوں گے اور امام مکہ میں اپنا گورنر قائم کرنے کے بعد امام مدینہ کی طرف رخ کریں گے، پیچھے سے امام کے گورنر کا قتل ہو جائے گا، انہیں شہید کر دیا جائے گا، امام مدینے سے دوبارہ پلٹیں گے۔ یہاں پر 3 شخصیات کا امام کے ساتھ خروج حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک حسنی سید، ایک جمانی، ایک نفس زکیہ۔ یہ 3 لوگ ہوں گے، ایک کا تعلق امام حسن کی اولاد سے ہوگا جو خراسان کے لشکر کو لیڈ کرتا ہوا نکلے گا، یہ خراسان کے لشکر کو لیڈ کرے گا اور یہ امام کی طرف جا رہا ہوگا۔ سید حسنی، یہ جب امام کا پتہ چل جائے گا کہ امام ظاہر ہو چکے ہیں تو سید حسنی امام سے ملاقات کرے گا، امام اس کو اپنے پاس تبرکات انبیاء کی زیارت کروائیں گے اس بات کی تصدیق کے لیے کہ میں ہی مہدی ہوں۔ امام کے پاس جو تبرکات انبیاء ہوں گے اس میں صحاب نامی امامہ جو رسول سر پہ رکھتے تھے، یربو نامی گھوڑا جو رسول کا تھا، غزبہ نامی اونٹنی جو نبی کی ملکیت تھی، ذوالفقار نامی تلوار جو علی کی ملکیت تھی، مرتجز نامی گھوڑا جو حسین کا سواری تھی، جتنے بھی، میں بالکل ایک ایک اپنی تقریر کے ہر فرق کا ذمہ دار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو 10 محرم عاشور کو جس گھوڑے پہ سواری کی جس کا نام مرتجز تھا، آپ جانور پالنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا، گھوڑے کی ایوریج ایج جو ہوتی ہے وہ 25 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہتا۔ 61 ہجری 10 محرم مرتجز کی صحیح حیات طیبہ 156 برس تھی۔ یہ یمن کے بادشاہ کا تھا، اس کی میں پوری ایک ہسٹری ایک مجلس میں میرا خیال یہیں الحیدر ٹرسٹ میں 1 یا 2 سال پہلے سنا چکا ہوں کہ یہ امام حسین تک کیسے پہنچا تھا، یمن کے بادشاہ نے کیسے تحفہ دیا تھا اور کیسے یہ چلتا ہوا امام تک آیا تھا۔ میں نے 156 سال کہا اور لوگ پریشان ہو گئے، اس لمحے 1556 ہے، ابھی بھی غار عتیق میں کھڑا امام کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ یہ شہادت حسین کا عینی شاہد ہے۔ اس نے حجت کو زین سے، حجت اس کی زین سے گری تھی، اب یہ وہیں حجت کو سوار کرے گا۔ اور میری مجبوری ہے کیا کروں کہ ہم نے گفتگو عوامی سطح پہ کرنی ہوتی ہے تو میں نے مرتجز کے لیے لفظ جانور استعمال کر دیا، ورنہ میں یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں۔ مجھے نہیں پتا الحیدر ٹرسٹ میں اس بھرے مجمع سے مجھے کو میرا حق عقیدہ مل جائے گا۔ 61 ہجری روز عاشور 9 لاکھ جانوروں میں ایک مرتجز نامی انسان بھی تھا۔ اب بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے، 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتجز نامی انسان شعور سے ہوتا ہے، جسے اپنے امام کا شعور ہی نہ ہو، وہ انسان کیسا؟ اگر آپ کہیں گے تو میں امام کے خطبے سے بتاؤں گا کہ امام نے 9 لاکھ کو خطبہ دیتے ہوئے کن کن جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس شب عاشور اپنے اصحاب سے، امام حسین کے صاحب سے خطاب کر رہے تھے، اور یہ جو خطبہ سرکار ابوالفضل عباس نے دیا تھا اسی میں آپ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابوالفضل عباس شب عاشور خطبہ دے رہے تھے اور اس خطبے کی راویہ علی کی بیٹی ہے۔ کیا سند ہے کہ شہزادی کہہ رہی ہے کہ میں سن رہی تھی جب عباس بول رہا تھا۔ جو زہرا سے حدیث کی ساتھ سنے وہ جابر ہے، جو عباس کا خطبہ سنا ہے وہ زینب ہے۔ کیسا تطہیر والا خطبہ ہوگا جو طاہر کی زبان سے نکلا، مطہرہ کے کانوں نے سنا اور مومنین تک پہنچا۔ بی بی کہتی میں نے دیکھا ہے خیمے میں عباس کو بیٹھے ہوئے، عباس اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ایسے گاڑے ہوئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، جیسے شیر شکار پہ اپنے ہاتھ رکھتا ہے۔
इस हालत में बैठे हुए थे और 72 सहाब ने मौला अब्बास को घेरे में लिया हुआ था, हल्का बांधा हुआ था, दरमियान में ऐसे अब्बास जैसे सितारों के अंदर चांद बैठा होगा। और हज़रत अबुल फज़ल अब्बास को कहते अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिअल अनवार व मौलिजल लैल वन नहार अम्मा बाद अय्युहल अख़यार व या अंसार आलल्लाहिल अबरार ला तफ़ज़हु मिन हजूमिल कफ़ार व ला तफ़सलु मिन कसरतिल इश्मार लिअन्नहुम कलाबुन नार व फराशल असार। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के असहाब से कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस अल्लाह की, मुब्दिअल अनवार, जो इनवार की इब्तिदा करने वाला है, जो नूर का आगाज करने वाला है, वह मौलिजल लैल वन नहार, जो रात से दिन को निकालने वाला है। अम्मा बाद, इसके बाद अय्युहल अख़यार, ए मेरे भाइयों, व या अंसार आलल्लाहिल अबरार, ए अल्लाह की आल के मददगारों। कहां चले गए जिसने खुतबा सुनना था? हज़रत अबुल फज़ल अब्बास ने ये नहीं कहा अहले बैत के मददगारों, ए अल्लाह की आल के, अल्लाह की आल के। अल्लाह की औलाद नहीं होती, आल होती है। अगर आप कहेंगे ये खुतबा हज़रत अबुल फज़ल अब्बास तारीख में जाकर उठा लेना, वरना ज़ियारत में लफ्ज़ है, ज़ियारत जामे में अस्सलामु अलैका या आल अल्लाह, ऐ अल्लाह की आल, तुम पर हमारा सलाम। सरकार अबुल फज़ल अब्बास ने कहा अम्मा बाद अय्युहल अख़यार, इसके बाद ए मेरे भाइयों, व अंसार आलिल्लाहिल अबरार, ए अल्लाह की आल के मददगारों, ला तफ़ज़हु मिन हजूमिल कफ़ार व ला तफ़सलु मिन कसरतिल इशरार। जिस बंदे के दिल में, सीने में कहीं ना कहीं हजरत अब्बास की मोहब्बत माँ का दूध बन के, बाप का लहू बन के गर्दिश कर रही है, वो सखी इसके जुमले में बोलेगा जिसके हाथ सखी अब्बास के परचम में झुकते हैं। सरकार हजरत अबुल फज़ल अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिअल अनवार मौलिजल लैल वन नहार अम्मा बाद अय्युहल अख़यार व या अंसार आलल्लाहिल अबरार तफ़ज़हु मिन हजूमिल कफ़ार व ला तफ़सलु मिन कसरतिल इशरार। ऐ आले अल्लाह के मददगारों, इन काफिरों के हजूम से ना घबराना, इन शरीरों की कसरत से खौफज़दा ना होना, लिअन्नहुम कलाबुन नार, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। लिअन्नहुम, मैंने क्या कहा था, 9 लाख हैवानों में एक मुर्तजिज़ नामी इंसान था। अब्बास कह रहे लिअन्नहुम कलाबुन नार, ये सारे, ये तो बाहर 9 लाख का हजूम है, इनसे डरना ना। ये जितने लश्कर पे लश्कर आ रहे, खौफज़दा ना होना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। आओ मैं तुम्हारी बसीरत की निगाहों को खैमे से निकाल के जरा बाहर लेके आऊं। जिन्हें खैमे के अंदर बैठा हुआ शब अशूर, अली का अली बेटा, दोज़ख के कुत्ते कह रहा था। जब मैंने कौसर भाई यूं निगाहें फेरी, जब मैंने 9 लाख को देखा, चेहरे पे दाढ़ियां, माथे पे सजदों के निशान, हाथों पे तस्बीहां, जुबान पे ला इलाह, नमाजें पढ़ रहे थे, तस्बीहां पढ़ रहे थे। मैं जल्दी से सरकार अबुल फज़ल अब्बास के कदमों पे गिर के पूछूं, मौला जिन्हें दोज़ख के कुत्ते कहा है, मौला इनके माथों पे सजदों के निशान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, मौला ये हज करके आए हैं, इनकी गर्दनों में कुरान लटक रहे हैं। अब्बास का शब अशूर बता के जा रहा हूं, जिनके दिल में हुसैन ना हो वो कुत्ता होता। जिनके दिल में हुसैन ना हो। क्या यह लफ्ज पहली बार अब्बास ही ने इस्तेमाल किया? खंदक में, जो करीब बैठे यार तुम तो बोलो, रसूल ने कहा था मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते को जवाब दे? ए खुल के अजीम का मालिक, तेरे इखलाक की कसमें अल्लाह कुरान में खाता है। खुदा कहता तू बोलता है तो वही से बोलता है, क्या तुझे गाली देने का हुक्म परवरदिगार ने दिया था? फरमाया मैं गाली दे सकता हूं, मैंने कब गाली दी? गाली उसको होती है जो हो ना। मुझे नहीं पता इस जुमले के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा, लिहाजा ट्रस्ट में कोई रूह मेरे साथ सफर करेगी। या रसूलल्लाह, ये बाहर दरवाजे में बेशक काफिर है, आपका कलमा नहीं पड़ता, आपने मक्का में पत्थर खाए, आपने ताइफ में कांटे बर्दाश्त किए, आपने मदीने की गलियों में हिजरत बर्दाश्त करनी शुरू की। या रसूलल्लाह, इतनी सख्तियां बर्दाश्त करके आपने किसी को ताना नहीं दिया, अबू जहल को नहीं दिया, अबू लहब को नहीं दिया, उतबा को ना दिया, उतैबा को ना दिया, शैबा को ना दिया, आज अमर बिन अब्दुवत को क्यों दिया? अबू जहल को भी ना देता, अबू लहब को भी ना देता, उतबा उतैबा शैबा को भी ना देता। अमर ने आके मेरे दरवाजे पे गुस्ताखी की है। मैं दुनिया को बता रहा हूं, जो हमारे दरवाजे पे आके गुस्ताखी, जिसने जब जहां जब जहां जैसे
जो इनके दरवाजे पे गुस्ताखी करे। आता इंसान है, वो माइक पे बंद हो जाता है। पढ़ो खुतबा हुजूर, अगर कहते हो तो मैं खुतबा पढ़ूं। यकीन करें मैं तो गैबत पढ़ने लगा था कि मैं मिंबर पे बैठा और भाई हैं इन्होंने कह दिया कि सरकार अब्बास पे भी 2 जुमले बोल दीजिएगा, वरना बड़ा खतरनाक खुतबा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल वार व मौला जल्ल व नहर अम्मा बाद युल खियार व यंसार अल बला तफसहु मिन हजूमिल कफार वला तफसलु मिन कसरतिल अशरार लिअन्नहुम कलाबन नार व फराशल असार। अब जितने ये 10 12 14 हाथ उठे अब तुम जानो और सरकार अबुल फजल अब्बास जाने, खुतबा अब्बास का ना हो, ये जुबान यहूदी बन के क़यामत वाले दिन उठे। सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास का ना इन काफरों के हजूम से घबराना, ना शरीरों की कसरत से खौफजदा होना, ये दोज़ख के कुत्ते हैं। व फराशल असार, ये सारे ज़नाज़ादे हैं। ज़हूर से पहले जो फितने होंगे वो किस तरह के होंगे और किन फितनों का सामना करना पड़ेगा जिसके बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जो है वो ज़हूर होगा? जो इसमें 2 किस्म की अलामत हैं, जिसे हम अलाइम ज़ुहूर कहते हैं। उनमें से एक अलामत यही फितने हैं और उसमें दज्जाल का और सुफियानी का और इस किस्म की चीज़ें हैं। जैसे अभी भी जब मसलन कुछ होता है, कभी दाइश आ जाए या कभी कोई और आ जाए तो उसको लोग नाम देते हैं कि ये फितना दज्जाल का या सुफियानी का या फलान का। ये इसकी सही तशख़ीस हम नहीं कर सकते हैं, ये खुदा को मालूम है, लेकिन ये अलामत बयान हुई हैं और उन अलामत की वजह से और उन फितनों के जैसे कि है कि इमाम महदी अदल और इंसाफ से पूर कर देंगे किस दुनिया को जो जुल्म जोर से भर चुकी होगी, है ना। अभी हमें लगता है कि इससे ज़्यादा और जुल्म नहीं हो सकता कि रोज़ रोशन 50,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल आम कर दिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि वो भी इसको जगह को भी छोड़ दें, तो वो चले जाएं जाके सऊदी अरब में इतना सहरा है वहाँ जाके अपनी आबादी बसा लें, यहाँ क्यों बैठे हैं। बिल्कुल, इससे बड़ा जुल्म और इस जुल्म को इतनी दीदा दिलेरी से बोल सकना, कह सकना, कर सकना अलग होता है और बोल सकना अलग होता है। करने से पहले ये बोल सकें, इससे ज़्यादा और क्या जुल्म होगा खुदा जानता है। और पहले भी तारीख में बड़े जुल्म हुए हैं जो उस तरह रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, सही कह जो जुल्म होते रहे। और तारीख में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको जुल्म के तौर पे पेश किया हुआ नहीं है, हॉलोकॉस्ट है। और जो इसराइलियात हैं, अगर उस पर कभी मौका मिला, वो खुद भी एक बहुत अजीब दास्तान है कि यहूदियों ने सीरत को किस तरह मैनिपुलेट किया है और किस तरह अपने नज़रियात को इसके अंदर डाला है। और ये जो तस्वीर हमारे सामने बाज़ मौक़ों पर आती है जिससे वो फ़ायदा उठाते हैं आज भी, वो खुद यहूद की कराई हुई है। जैसे हॉलोकॉस्ट को उन्होंने खुद एक रिवायत बनाई है और उस रिवायत को नहीं मानने वाले को यूरोप में जेल हो जाती है। वही ऐसी कोई बात कहीं भी नहीं है दुनिया में कि आपका एक नज़रिया कि ऐसा एक वाक़या हुआ है और अगर आप उसको ना माने, तारीख का एक वाक़या और आपके पास एविडेंस भी हो, दलाइल हो कि भाई ये वाक़या ऐसे नहीं हुआ, उसको जेल हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं आपका असल सवाल भूल गया। असल सवाल क्या था जिसकी वजह से इन फितनों का सामना करना पड़ेगा? ये फितने हैं, इन फितनों में से वो कब हैं, कैसे हैं, अभी हम दकीक नहीं बता सकते। एक असल मुश्किल सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे। उनमें से एक यही फितने हैं कि हम इमाम आएँ और वो कहें मैं महदी हूँ और मैं कैसे पहचानूंगा। बिल्कुल, ये मुल्हिदीन इस पर भी एतराज़ करते हैं कि एक शख्स आया, उसने कहा मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, तुमने कैसे पहचाना। रसूल खुदा को मखसूसन यहूद अपने आबा से और अपनी औलाद से बेहतर जानते थे। कुरान अपने बाप को इतना नहीं पहचानते थे जितना मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहचानते। अपने बेटों से ज़्यादा उनको पता था ये नबी है आखिर ज़मान का। और कब से पता था? आपके दुनिया में आने से बहुत पहले से। यहाँ पे एक दिलचस्प तारीख़ है, मैं बहुत मुख्तसर पेश करता हूँ, हमारा मौजू नहीं है। यहूद को जब मालूम हुआ, जो आपने पहला सवाल भी था ना कि जब बनी अब्बास नहीं चाहती थी तो कैसे हो गया, यहूद को जब पता चला कि ये रिसालत हम में नहीं है, बनी इसराइल में नहीं है, ये इस्माइल में चली गई, औलाद इस्माइल में चली गई, उन्होंने वहाँ फैसला कर लिया कि ये नहीं होने देंगे। अच्छा, उनके फैसला करने से क्या कि वो कहें ये ना होने दें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हज़रत हाशिम को कत्ल किया। जद है रसूल खुदा की, दादा नहीं, बनी हाशिम जो आपकी। बिल्कुल। कहाँ कत्ल किया? गज़ा में, है ना। हज़रत हाशिम की कब्र अभी भी गज़ा में है और गज़ा उस वक्त यहूदियों का था। रसूल खुदा के वालिद का कहाँ शहादत हुई है? मदीना में, मदीना के अतराफ़ में। वहाँ कौन थे? यहूदी थे। और हज़रत अब्दुल्ला क्या थे? जवान थे। हज़रत आमिना पर कातलाना हमले हुए मक्का में, किसने कराए? यहूद ने कराए। क्यों? इसलिए कि ये बच्चा आए ही ना।
ہے نا. اب آپ دیکھیے ہاشم سے لے کر ہاشم کے بعد کئی نسلیں گزرنے کے بعد عبداللہ, وہاں سے یہود چاہتے ہیں کہ یہ بچہ نہ آئے. تو یہود کہاں, بنی عباس کہاں. یہود ابھی معلوم ہے نا یہود کیا ہے, بالکل, اور ان کے پاس علم بھی پہلے سے تھے, جاہل لوگ تھے, اقتدار کے بھوکے تھے, آپس میں بھی لڑتے تھے, ان میں بھی کوئی اتحاد نہیں تھا. ان لوگوں کے کیا مقابلہ ہے, وہ پہلے سوال کو آپ ادھر رکھا. ان کے تمام کوششوں کے باوجود رسول خدا تشریف لاتے ہیں نا. اس سے پہلے بھی نظر عبد المطلب ہے, اس پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن صرف اشارے کر رہا ہوں, جو کوئی پڑھنا چاہتا ہو, انتہائی دلچسپ موضوع ہے, اور یہ مہدویت کو سمجھنے کے لیے بھی. اس کے بعد جب آپ کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا جاتا ہے دودھ پلانے کے لیے, نہیں, آپ کی حفاظت کے لیے, اس لیے کہ دودھ کے 2 سال کے بعد واپس آنا چاہیے تھا, دودھ ختم ہو گیا. وہاں پر بھی جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے یہود کی طرف سے, یہ آپ کو سیرت میں نہیں ملے. اس لیے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا, سیرت میں یہودیوں کا بڑا نفوذ ہے. انہوں نے لوگوں کو پلان کیا اور انہوں نے سیرت لکھوائی, اور اپنے طرز کی, اپنی روایت کے مطابق لکھوائی. بہت وہ ہے. یہاں پہ اب ہماری سیرت میں کیا ملتا ہے کہ کیا ہوا, ہماری سیرت میں ملتا ہے رسول اللہ اس وقت بچپنے میں صحرا میں خون میں لت پت پڑے ہوئے. کس نے حملہ کیا؟ تو دشمن ہوگا, دشمن کی نریشن ہو تو کیا ہوگا؟ یہودی. حضرت جبرائیل نے اوپن ہارٹ سرجری کی. اچھا, ٹھیک ہے. کچھ چیزوں کو انکار کرنے کے لیے آپ کو سند کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی سند کیا ہے, فلان کیا ہے. اس چیز کے انکار کے لیے کہ یہ خرافات ہے, یہ جھوٹ ہے, کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. ابھی دنیا میں روزانہ سینکڑوں اوپن ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں. ہماری یہ بات کوئی سرجن بھی سن رہا ہوگا. ہاں, آج تک کسی کافر, کسی شرابی, کسی زانی, کسی کے دل میں سے کوئی سیاہ کوئی ملا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے, فلان کی وجہ سے یہ دل میں کوئی سیاہ چیز ہو اور اس کو سرجن کو نکالنا پڑا ہو؟ کہیں کوئی ریکارڈ پر ہے؟ جب ایک عام انسان کا دل سیاہ نہیں ہوتا کہ اسے سرجن کو آپریشن کر کے وہ نکالنا پڑے, بالکل. تو رسول خدا محمد مصطفیٰ اگر کسی کو مطلب پتا ہو نا, جسے اللہ نے چن لیا ہو, بالکل, ہے نا, اس کے دل میں سیاہ کوئی دھبا تھا, داغ تھا, یہ ابھی ہماری صحیح کتابوں میں موجود ہے, اسرائیلیہ.